بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھے ہوں، اور اللہ عز و جل کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں۔ بارگاہ الہی میں اعلیٰ مرتبے والا کون ہے؟ اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس ساتھی کا ثواب اور مرتبہ زیادہ ہے جو اپنے ساتھی کو نفع پہنچانے اور اس سے اذیت دور کرنے کے معاملے میں اچھا ہے، اور بارگاہ رب العزت میں اس پڑوسی کا اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ زیادہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے ساتھی اور پڑوسی کے لیے زیادہ بہتر ہوگا وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بھی افضل ہوگا، اور اس حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین ساتھی اور پڑوسی وہ ہے جو اپنے ساتھی اور پڑوسی کے لیے برا ہو۔ علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ساتھی کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس کے ساتھ دینی یا دنیاوی صحبت ہو، خواہ وہ ادنیٰ درجے کا ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو یا مساوی درجے کا ہو، یوں ہی سفر کی حالت میں اس کے ساتھ صحبت ہو یا اقامت کی حالت میں ہو۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس میں ساتھی کی خیرخواہی کرنا، اس سے اچھا برتاؤ کرنا، اسے بری باتوں سے روکنا اور اچھی راہ دکھانا سب داخل ہیں۔ یاد رہے کہ عبادات اور معاملات دونوں کو درست کرنا ضروری ہے، البتہ عبادات کو درست کرنے سے زیادہ اہم معاملات کو درست کرنا ہے، کیونکہ عبادات میں جو کمی کوتاہی رہ جائے گی وہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے چاہے گا تو معاف فرما دے گا، جبکہ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ اصول بنا دیا کہ جب تک صاحب معاملہ معاف نہ کرے وہ بھی معاف نہ فرمائے گا۔ اور معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے تو پڑوسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ درپیش رہتا ہی ہے، کیونکہ اس کا گھر دوسروں کے مقابلے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیے، جیسا سلوک اپنی اولاد سے کرتے ہیں ویسا ہی اس کی اولاد سے کریں، اس کی عزت و ذلت کو اپنی عزت و ذلت سمجھیں، اور جو چیز اس کی ذلت پر حرف آنے اور تذلیل کا باعث بنے اسے دور کریں، یہاں تک کہ پڑوسی اگر کافر بھی ہو تو اس کے بھی دین اسلام میں مقررہ حقوق ادا کیے جائیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں افضل شخص وہ ہے جو اپنے ساتھی اور پڑوسی کے حق میں بہتر ہے، اور برا وہ ہے جو اپنے ساتھی اور پڑوسی کے حق میں برا ہے۔ ساتھی خواہ دینی ہو یا دنیاوی، ادنا ہو یا اعلیٰ یا مسافی، بہر صورت اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ عبادات اور معاملات دونوں کی درستی لازم ہے، البتہ معاملات کی درستگی زیادہ اہم ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ساتھ میل جول زیادہ ہوتا ہے۔ پڑوسی اگر کافر ہو تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے ساتھیوں اور پڑوسیوں کے حق میں بہتر بنائے اور ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، یہ تینوں یعنی وقت پر نماز ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ایمان کے بعد افضل اعمال میں سے ہیں، اور جس نے نماز کو یہ جانتے ہوئے کہ نماز دین کا ستون ہے، اس کی فضیلت جانتے ہوئے ضائع کیا تو وہ اس کے علاوہ دینی امور کو بہت زیادہ ضائع کرنے لگے گا۔ اسی طرح جس نے والدین کی خدمت کرنا ترک کر دیا تو وہ اس کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بہت زیادہ ترک کرنے لگے گا۔ یوں ہی جس نے قدرت کے باوجود
اور جہاد کے لیے متعین ہونے کی صورت میں اسے ترک کیا تو وہ اس کے علاوہ ان اعمال کو بہت زیادہ چھوڑنے لگے گا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو ان 3 اعمال کی حفاظت کرے گا وہ ان کے علاوہ اعمال کی بھی حفاظت کرے گا، اور جو ان تینوں کو ضائع کرے گا وہ دوسرے اعمال کو زیادہ ضائع کرے گا۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، والدین یا دونوں میں سے ایک کے فوت ہو جانے کی صورت دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے، اور حضور علیہ السلام کے اس ارشاد میں اللہ عز و جل کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص 5 نمازیں ادا کرے اور ہر نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اس نے اللہ عز و جل اور والدین کا حق ادا کر دیا، بشرطے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ اور والدین کے دیگر حقوق ادا کرتا ہو۔ یاد رہے کہ بعض احادیث میں بارگاہ الہی کے پسندیدہ اعمال کی ترتیب مذکورہ حدیث پاک کی برعکس لکھی ہوئی ہے، اور ترتیب کا یہ اختلاف حالات و اوقات اور حاضرین کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے، اور مذکورہ حدیث پاک میں جس ترتیب سے بارگاہ الہی میں پسندیدہ اعمال کا ذکر ہوا اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کے حال کا لحاظ کیا گیا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ وقت میں نماز ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور راہ خدا میں جہاد کرنا اہم ترین نیک اعمال ہیں۔ جو انہیں بجا لائے گا تو وہ دوسرے نیک اعمال بدرجہ اولا بجا لائے گا، اور جو انہیں ضائع کرے گا تو دوسرے نیک اعمال بھی ضائع کرے گا۔